بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے لمبی چوڑی دعا والا ہے۔ ناظرین، جائفل کا جوشاندہ پینے سے ہاضمے میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ گردن میں درد اٹھے تو شبنم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پر لگا لینے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھایا کریں، اس سے ان کی غذا جلد ہضم ہو جائے گی اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ ناظرین، رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ بادام کے تیل کو چہرے پر استعمال کیا جائے تو رنگت نکھر آتی ہے، چہرے پر چمک پیدا ہو جاتی ہے اور یہ جلد کو قدرتی طور پر بہتر بناتا ہے۔ بادام کا تیل جلد کے ڈیڈ سکن سیلز کو ختم کرتا ہے، کیل محاسوں سے نجات ملتی ہے، یہ سورج کی شعاؤں کے نقصانات سے بچاتا ہے، اور ہونٹوں پر لگایا جائے تو ہونٹوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو لوگ کچی روٹی کھاتے ہیں یا کچے پھل کھاتے ہیں تو ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن خوانی نہیں، قرآن فہمی ہمارے مسائل کا حل ہے، کیونکہ نسخے کو محض پڑھتے رہنے سے مریض کو شفا نہیں ملتی۔ مسواک جراثیم کش ہوتے ہیں اور دانتوں کو چمکدار بناتے ہیں، دماغ کو تیز کرتے ہیں، اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کریں، خوشیاں ویسے نہیں ملتی بلکہ تلاش کرنی پڑتی ہیں۔ زعفران کو پینے سے قبل تھوڑا سا گرم کر لیں اور 1 چمچ گرم دودھ شامل کر کے روزانہ پیا کریں، جسم سے ہر بیماری بھاگ جائے گی۔ ناظرین، دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کی سلاد کا استعمال موسم کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ کمزور سے کمزور ٹانگیں بھی اب لوہے جیسی ہو جائیں گی۔ 3 دانے اخروٹ کے پیس کر 1 کپ دودھ کے ساتھ کھا لو، 4 دن میں درد غائب ہو جائے گا۔ ناظرین، سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ مساج یا مالش سے جسم کے حصے مضبوط ہوتے ہیں اور جلد کی عمر بڑھتی ہے۔ ہونٹوں پر بادام کے تیل کا روزانہ مساج کرنے سے ہونٹ چمکدار اور گلابی ہو جاتے ہیں۔ بادام کے تیل کو بالوں پر لگایا جائے تو اس کے استعمال سے بال لمبے اور صحت مند رہتے ہیں۔ اگر پلکوں پر لگایا جائے تو پلکیں لمبی اور گھنی ہوتی ہیں۔ بادام کے تیل سے چھوٹے بچوں کی جسمانی مالش کی جائے تو ان کی جلد ٹھیک رہتی ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے مکمل ختم ہو جائیں گے۔ جو شخص یا غنیو 5 وقت ہر نماز کے بعد 80 بار پڑھ لیا کرے گا، کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ ناظرین، روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں، اس سے آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ انڈے کی سفیدی سر پر مسل دینے سے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جن کو زیادہ غصہ آتا ہے، ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بھلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے۔ پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے محروم ہو کر سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔
ناظرین، اگر آپ پرسکون نیند سونا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کریں۔ اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ دانتوں میں درد ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگا دیں۔ گائے کا دودھ استعمال کرو، یہ کینسر سے بچاتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ سلاد میں ٹماٹر استعمال کیا کرو، خون تازہ بنتا ہے اور صاف رہتا ہے۔ یہ بچوں کی جسمانی مضبوطی اور قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ چائے جب بھی پئیں اس میں سونف ڈال لیں۔ ہر دوسرے دن ساگودانہ کھانے کی عادت بنائیں۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لیا جائے تو اس سے 1 مہینے میں وزن کم ہو جائے گا۔ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ یا رزاق کو پڑھ کر دم کریں۔ اس سے رزق میں برکت ہوگی اور رزق بڑھ جائے گا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ اس بغول کے روزانہ استعمال سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن سے بچ سکتے ہیں۔ بخار ٹوٹ نہ رہا ہو تو مریض کو پانی میں گڑ ملا کر پلاؤ، بخار 1 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا۔ رزق کی تنگی دور کرنے کا وظیفہ۔ اگر آپ کو اپنے رزق پر سے تنگی دور کرنی ہے اور اس میں کشادگی لانی ہے تو یہ آیت 11 دفعہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ ناظرین، 3 قطرے زیتون اور ناریل کے تیل کے 1 ہفتے روزانہ کان میں ڈالو، کان درد بہرا پن ختم ہو جائے گا۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں برداشت کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہتے ہیں۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ اپنا چہرہ یا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کا ورد حصول مقصد تک کریں۔ کان کی تکلیف ہو یا سماعت کی کمی ہو، پیاز کے رس کے 2 قطرے نیم گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان سننے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، چقندر کاٹ کر رات کو آنکھوں پر لگا کر سو جانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور دمہ کی بیماری لگ جاتی ہے۔ صبح نہار منہ زبان پر لہسن لگانے سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ نظر خراب ہونے لگے تو صبح سویرے ہرے بھرے پودوں کو غور سے دیکھا کرو اور شبنم آنکھوں پر لگایا کرو، نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ بالوں میں انڈے کی زردی لگانے سے بال سلکی اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ کھانے پینے کی گرم چیزیں پلاسٹک کے برتنوں میں مت ڈالیں، اس سے کینسر کی بیماری لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، السر کے زخم دور کرنے ہیں تو کھجور کھاؤ۔ سیب کے بیج پیس کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ سر میں درد شروع ہو جائے تو ٹیشو پیپر میں اجوائن لپیٹ کر سونگھ لو، آرام ملے گا۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ کشمش کھانے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنی ہے تو گلیسرین ملے پانی سے کلیاں کریں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں
اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔